حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں حتیم میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے کا مال ضائع ہو گیا ہے، اس کا مال آ رہا تھا اور پانی کی موج آئی اور اس کی کشتی الٹ گئی، اس کا سارا مال کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگل ہو یا سمندر ہو، خشکی ہو یا تری ہو، آدمی کا جو مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مال ضائع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہاں ایک نصرانی بیٹھا تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، نصرانی بیٹھا تھا، اس نے سنا کہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کے لیے حصہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال محفوظ کرتے ہیں، اللہ اس کی مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ کافر ہو کر اس نے اپنے مال سے غریبوں کا حصہ نکالنا شروع کر دی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی تھی کہ اپنے تو اپنے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کا اقرار اور یقین کفار بھی کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے مال سے غریبوں کا حصہ نکالنا شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ اس کا مال تجارت آ رہا تھا، اونٹوں پر اس وقت مال لاد کر لاتے تھے، تو اسے خبر ملی کہ جس قافلے میں آپ کا مال آ رہا تھا راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا اور سارا مال لوٹ لیا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں تو اپنے مال سے غریبوں کا حصہ نکالتا تھا، میرا مال کیسے ضائع ہو گیا؟ تو وہ غصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے چل پڑا، لڑائی کرنے کے لیے، کہ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ مال سے جو غریبوں کا حصہ نکالتا ہے اس کی مال کی حفاظت اللہ کی ذات کرتی ہے، پھر میرا مال کیوں چوری ہو گیا؟ تو اب غصے میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا سارے لوگوں کا مال چوری ہو گیا ہے، تیرے مال بچ گیا ہے۔ تیرا مال کیسے بچا؟ اس نے کہا تیرے جو مال جس اونٹ پر لادا ہوا تھا نا، اس اونٹ کی ٹانگ خراب ہو گئی تو وہ اونٹ اس قافلے کے ساتھ تھا ہی نہیں، وہ چونکہ پیچھے آ رہا تھا، اس لیے تیرا مال بچ گیا ہے، باقی سارے قافلے والوں کا مال لوٹ لیا گیا۔ تو وہ خوش ہوا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک فرمان میں اتنی حفاظت ہے کہ اللہ نے میرا سارا مال تجارت محفوظ فرمایا ہے، پورے دین پر چلنے میں کتنا فائدہ ہوگا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے دنیاوی فائدے ہیں۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا فائدہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا؟ قرآن مجید کے اندر ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اس آیت کی تفسیر تو لمبی ہے، خلاصہ یہ ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا جی؟ 700 خرچ کرنے کا۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو اور عطا فرما، اور عطا فرما۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ نے جو ہمیں مال دیا وہ کس کا ہے جی؟ اللہ کا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو مجھے قرض حسنہ دیتا ہے، جو مجھے قرض حسنہ دیتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ میرے
غریب لوگوں پہ، غریب بندوں پہ، محتاج بندوں پہ، یتیم بچوں پہ، بیوہ عورتوں پہ اور مسکینوں پہ، فقیروں پہ جو خرچ کرتا ہے وہ مجھے قرض حسنہ دیتا ہے۔ جس طرح آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے، فرمایا اسی طرح وہ مجھے قرض حسنہ دیتا ہے، اس کے بدلے میں فرمایا 2 گنا نہیں 10 گنا اس سے بھی زیادہ میں اس کو عطا فرماؤں گا، گویا 700 سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، پھر اسے خرچ کرنے پہ دل نہیں کر رہا، اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں، لیکن صبر کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، فرمایا ہم اس کو اتنا عطا کریں گے کہ کوئی اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے دنیا کے بھی فوائد ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فریضہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔